انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نریندر مودی کا چین سے جوتے کھانے کے بعد تاریخی فیصلہ، بھارت کی تباہی یقینی ہو گئی۔ مودی کی ایک کے بعد ایک بڑی غلطی اور بی جے پی کے مضحکہ خیز فیصلے بھارت کو لے ڈوبے۔ جنگی ہتھیاروں کے جنون میں مبتلا مودی کا آخری وقت بہت ہی قریب آ گیا۔ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کے حیران کن فیصلے سے مودی کے ہاتھ پاؤں پیلے پڑ گئے۔ اب مودی سرکار پاک فوج کا ایسا روپ دیکھے گی کہ جو تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا۔ بھارت کا نقشہ تبدیل ہونے کا وقت آ گیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بھارتی وزیر اعظم نے اپنے فوجیوں کو مروانے کے لیے چین کے فوجیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور کیوں بھارتی فوجیوں کو مروایا گیا، خفیہ سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کون سا نیا محاذ پھر سے گرم کر دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، نریندر مودی کا حیران کن فیصلہ، بھارت کی تباہی یقینی ہو گئی۔ چین کے ہاتھوں جوتے کھانے کے بعد انتہا پسند مودی نے اپنی افواج کے سربراہان اور وزراء کے درمیان میٹنگ کے بعد ایسا فیصلہ کیا جس کی توقع صرف اور صرف انتہا پسند مودی سے ہی کی جا سکتی ہے۔ بھارت کے چین کے ساتھ ایک کے بعد ایک ہونے والے تصادم کی وجہ سے بھارتی فوج کی شکست نے بھارتی وزیر اعظم کو مینٹل بنا دیا۔ چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کی خلاف ورزی کرنے پر لداخ میں چین کی جانب سے بھارت کے سورماؤں کو تگنی کا ناچ نچایا گیا، جس میں بھارتی فوجیوں کی درگت اور پسپائی کے بعد ہاتھ جوڑ کر اپنے فوجیوں کی واپسی کی رہائی کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ساری دنیا نے دیکھا۔ ناظرین کرام، چین ایک امن پسند ملک ہے اور دنیا بھر میں اپنے کاروباری ذرائع اور سفارتی طاقت کی بدولت دنیا بھر میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم بھارت کی جانب سے متنازع علاقوں میں تعمیرات کر کے چین کے ساتھ تصادم کی شروعات بھارت نے کی۔ اس بھیانک تصادم کا نتیجہ بھارتی فوج کو بھگتنا پڑا۔ نریندر مودی اب چین سے مار کھا کر پاکستان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرنے لگا ہے، مگر نریندر مودی کو یاد نہیں کہ اگر اس نے اپنی فوج کو پاکستان کی طرف پیش قدمی کرنے پر راغب کیا تو چین مزید بھارتی علاقوں میں گھس جائے گا۔ چین کی اب یہ پیش قدمی رکنے والی نہیں ہے۔ چین نے پہلے ہی بھارت کو متنبع کر رکھا ہے کہ اگر اس نے گلگت بلتستان اور پاکستان کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو صرف اور صرف 8 گھنٹوں میں بھارت کی 8 ریاستیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس تصادم میں ایک اہم اور قابل غور بات یہ رہی جو بھارتیوں کے لیے تشویش کا باعث بنی، وہ یہ کہ ابتدا میں چین کے فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں اسلحے اور توپ خانے کا استعمال کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھارتی فوجیوں کو حملے کی صورت میں ذاتی تحفظ کے لیے کسی قسم کے اسلحے کی فراہمی کو روک دیا گیا۔ ناظرین کرام، چین کے ہاتھوں پسپائی اور بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر جاری کشیدگی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسی قسم کی بھارتی فوج کی در اندازی کرنے پر پاک فوج کو کھلی چھوٹ دے دی، جس کی روح سے کسی بھی سرحد پر بھارت کی فوج کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کی صورت میں پاکستانی فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف ایسے اقدام کو لے کر مودی اور اس کی فوج میں شدید طرح کی کھلبلی مچ چکی ہے۔ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان اور چین بھارت کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ اب اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع کھڑا کرتا ہے تو پاک فوج اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے گی اور اس کے علاوہ کسی بڑے تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی بھی سطح پر جنگ ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ چین سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس حقیقت سے پوری دنیا اچھی طرح واقف ہے کہ چین اور پاکستان کے مفادات ایک دوسرے کی سلامتی میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورت میں چین بھی فوری طور پر کود پڑے گا، جبکہ یہ چین کے لیے بہترین موقع ہوگا کہ وہ بھارت کے خلاف اپنے تمام اہداف کو مکمل کر لیں۔ واضح ہے کہ چین نے لداخ کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ چین کی فوج نے انتہائی کامیابی اور جنگی مہارت سے مہابھارت کا ٹکڑا مودی سرکار سے چھین لیا ہے۔ چین اب تک مسلسل بھارت کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں پر اپنا قبضہ جماتا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے کہا ہے کہ مودی سرکار اپنی ہر ناکامی کا حل پاکستان کے خلاف مہم جوئی میں تلاش کرتی ہے۔ مودی اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ کسی بھی فوجی مہم جوئی کے سنگین نتائج اس کو بھگتنا پڑیں گے، جو پھر اس کے لیے ناقابل کنٹرول ہو جائیں گے۔ بھارت آگ سے نہ کھلے پاکستان کی افواج تیار ہیں اور چین سے بھی زیادہ سخت جواب بھارت کو دیں گے۔ بھارت کو پاکستان کے جنگی معاملے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، ہم بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ مودی سرکار نے اس کا عملی مظاہرہ 27 فروری کو دیکھ لیا تھا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو ایسا جواب دیا جائے گا، پھر کبھی بھارتی فوج میلی آنکھ سے پاکستان کی سرحدوں کو نہیں دیکھے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کافی دنوں سے بھارت ہم پر لانچنگ پیڈ کا الزام لگا رہا ہے۔ بھارت جو الزام لگا رہا ہے اس کے شواہد کا آج کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم بھارت کے ہر الزام کا جواب بڑی کامیابی سے دیتے آئے ہیں۔ بھارت وہاں بھی مداخلت کر رہا ہے جہاں اس کی سرحدیں نہیں ملتی۔ بھارتی فوج اچھی طرح سمجھ لے کہ کسی بھی فوجی مہم جوئی میں ہمیشہ اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔
مقبوضہ کشمیر کی عوام بلا وجہ بھارتی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں اور بھارتی فوج نے مسلمانوں کے خلاف زمین تنگ کی ہوئی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ بھارت چین سے شکست کا بدلہ مظلوم کشمیری عوام سے لے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ دنیا پر واضح کر چکے کہ بھارت کی جانب سے ایک فل فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو اس وقت بہت سے محاذوں پر شرمندگی کا سامنا ہوا ہے۔ بھارت کو لداخ میں چین کے ہاتھوں سے جوتے کھانے پر شرمندگی کا سامنا ہے۔ اس شرمندگی کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنے کے لیے پاکستان پر آئے روز الزامات لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازعات کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو نیپال کے نقشے کے معاملے پر بھی پوری دنیا میں شرمندگی کی دھول چاٹنا پڑی۔ پاکستان، ترکی، ملائیشیا، سعودی عرب اور چین بھارت کو تاریخی جھٹکا۔ لداخ تنازع بھارت کی تباہی کا سبب بن گیا۔ مودی سرکار نے آخرکار بھارت کی تباہی پر دستخط کر دیے۔ 57 اسلامی ممالک نے بھارت کے خلاف اہم فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان، طیب اردوان اور محمد بن سلمان نے بھارت سے مقبوضہ وادی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ آخرکار مودی کے لیے موت کی وجہ بن گیا۔ وادی سے متعلق بھارت کو بڑا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ بھارت کو 1962 سے بھی بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گلوبل ٹائمز کی تازہ رپورٹ سے بھارت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایسا کیا کیا ہے کہ 57 اسلامی ممالک بھارت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ ناظرین اکرام، نریندر مودی کے ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ بڑے بڑے عالمی اداروں اور رہنماؤں نے 2020 کو کشمیر کی آزادی کا سال قرار دے دیا ہے۔ 57 اسلامی ممالک نے ہنگامی طور پر اجلاس بلا کر ایسا فیصلہ سنا دیا ہے کہ نریندر مودی کی موت واقع ہو جائے۔ محمد بن سلمان، مہاتیر محمد، طیب اردوان اور عمران خان سمیت دوسرے عرب بادشاہ بھارت کو تاریخی جھٹکا دینے کے لیے ایک پیج پر آ گئے۔ 57 اسلامی ممالک کے تاریخی فیصلے نے نریندر مودی کو نئی مشکل میں لا کر کھڑا کر دیا۔ چین نے بھی بھارت کو لداخ سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ اگر لداخ سے فوجیں فوری طور پر نہ نکالی گئیں تو پھر چین مقبوضہ وادی میں اپنی فوجیں داخل کر دے گا۔ کینیڈین اخبار نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو بھارت کے لیے موت کی وجہ قرار دے دیا۔ مزید یہ بھی لکھا کہ اس آرٹیکل نے چین کو نیا ہتھیار دے دیا ہے، جس کی بنیاد پر چین کشمیر کو بھارت کے تسلط سے آزاد کروائے گا۔ دوسری جانب چین کے اہم اسکالر کے بیان نے بھارت بھر میں کوہرام برپا کر دیا۔ 2020 میں مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، یہ نعرہ اب وادی میں زبان زد عام ہے۔ پاکستانی اور کشمیری بھارتیوں کو دفن کرنے کے لیے ڈٹ گئے۔ اہم رپورٹ نے بھارتیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کینیڈین اخبار نے واضح طور پر بتا دیا کہ کیسے آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور کیسے اس قانونی غنڈہ گردی کے بعد عمران خان اور جنرل باجوہ کی شاندار حکمت عملی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کو ایسے حالات میں OIC کا اجلاس بلا کر بڑی سفارتی کامیابی مل گئی ہے اور دنیا اب بھارت کو ایک خطرناک ملک کے طور پر دیکھنے لگی ہے، جس نے مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے 80 لاکھ انسانوں کے لیے اسے جیل بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی سیکیورٹی آپریشن کو فوری طور پر بند کر دے، وہاں پر بسنے والے انسانوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے اور متنازع علاقے کے بنیادی آبادی ڈھانچے میں کوئی رد و بدل نہ کرے، ورنہ بھارت نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرے۔ OIC کی جانب سے جاری کردہ دبنگ بیان میں کہا گیا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کی عوام کو گزشتہ کئی دہائیوں سے نہ دیے جانے والے ان کے حقوق کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو مزید منظم کرنے کے بارے میں جلد از جلد غور کرے۔ OIC نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری پر واضح کر دیا کہ وہ بھارت کو لگام ڈالے کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کرے اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا پرامن طریقے سے حل نکالے، ورنہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ آج بھی منظم انداز میں جاری ہے، جبکہ خطے کو امن و سلامتی سے متعلق لاحق خطرات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے OIC پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ 5 اگست 2019 کو کیے جانے والے اقدام سے پیچھے ہٹ جائے اور اس غیر قانونی اقدام کو کالعدم کر دے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے اور اقوام متحدہ ہی کی نگرانی میں کشمیر کی عوام کو حق خود ارادیت کا حق دے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند کر دے۔ ناظرین کرام، چین نے نریندر مودی کا راستہ صاف کر دیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے بیجنگ کے ہاتھ میں ایک اور نیا ہتھیار آ گیا جو اب کشمیر کی آزادی کا سبب بن جائے گا۔ مودی کے فیصلے نے چین کو مقبوضہ کشمیر میں براہ راست مداخلت کرنے کا راستہ اپنے ہی ہاتھوں سے دے دیا۔ مودی سرکار کے اس فیصلے نے پاکستان اور چین کی دوستی کو مزید مضبوط کر دیا۔
कैनेडियन अखबार के तहलका खेज इंकशाफ ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू मोदी को पाकिस्तानी एजेंट करार देने लगे। मोदी ने कैसे कश्मीर का सौदा कर दिया, किसी के वहमो गुमान में भी ना था। मोदी अपने नापाक अज़ैम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ पंगा लेने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।